بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، چند روز پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے شہزاد اکبر کو فارغ کر دیا، جو انہوں نے احتساب کے سلسلے میں مشیر مقرر کیا ہوا تھا۔ دوستو، یوں اس بات کا کھلا اعتراف ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف کوئی کیس ثابت نہ کر سکے۔ دوستو، اب پاکستان کے پرائم منسٹر کے لیے ایک انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ یوں انا کی حکمرانی کے نقطۂ عروج پر یہ ہے: خان صاحب دستوری پابندیوں کے مطابق قائد حزب اختلاف سے مشورہ کرنے کے تقاضے پورے نہیں کر رہے۔ دوستو، وہ بھی محترم پرائم منسٹر کے سامنے انا کے بت سامنے آ جاتے ہیں۔ دوستو، ہمارے پاس رجم سیٹھی کی چڑیا کے برابر کو چڑا تو نہیں، مگر کھلے کانوں، کھلی آنکھوں، کھلے دماغ کے ذریعے ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے حزب اختلاف کے دونوں جماعتوں کو یہ حقیقت یاد دلا دی: اگر وہ لگ مارچ کریں گے تو ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، اور اگر اسلام آباد آپ بھی جائیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میاں شہباز شریف کے نئے اندرون خانہ طے پا جانے والی خبریں تو نہیں بتائیں، مگر ہمارے چڑے کی فال کے مطابق پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم لانگ مارچ کے سلسلے میں ایک دوسرے کے طریقوں پہ اثرات نہیں کریں گے، اور فروری کے آخر میں یا مارچ کے شروع میں یہ ایک متفقہ فیصلے پر پہنچ جائیں گے، اور یہ فیصلہ کریں گے کب لانگ مارچ کرنا ہے، اور کب دھرنا دینا ہے، اور کہاں دھرنا دینا ہے۔ ہمارے چڑے کے مطابق دونوں پارٹیاں سچ کے دل کے ساتھ مرکز اور پنجاب میں طریقے عدم اعتماد عوامی لانگ مارچ کے دونوں محاذ پر سرگرم عمل ہوں گی، اور طریقے عدم اعتماد کے لیے جو پی ٹی آئی میں سامنے لگائی جائے گی، سب سے پہلے آزاد امیدواروں کے ترلے منتیں کی جائیں گی، پھر جو پی ٹی آئی میں غیر مطمئن یعنی ناراض ایم پی ہیں یا ایم این اے ہیں، ان سے رابطہ کیا جائے گا، اور حکومت کی اتحادی جماعتیں مثال کے طور پہ ایم کیو ایم، کافریق جیسی جماعتوں اور پنجاب میں جنگیر ترین کے گروپ کے ساتھ خصوصی رابطہ کیا جائے گا، اور ان کو ہر قیمت پر منانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ہمیں چڑے نے یہ بھی بتایا، آج کل حسن اقبال اور خرم دستگیر پاکستان میں بے ملاب بڑھائے ہوئے ہیں، اور ساکھدار نے لندن میں لیپ ٹاپ کے ساتھ بہت مصروف عمل ہیں۔ انہی تیاریوں کے ساتھ دیکھ کر بتانا پڑتا ہے حکومت کو اپ سیٹ کرنے کے بعد جو نگران سیٹ اپ آئے گا، اور پھر وہ انتخابات کرائے گا، اور اس کے بعد ہر کسی کو اپنی اپنی سیاست کرنی ہے۔ بقول نعیم کوثر کے قربتیں ہوتے ہوئے بھی فاصلوں میں قید ہیں، کتنی ذاتی سے ہم اپنی حدوں میں قید ہیں۔ باہبل رائے نے گزشتہ شب مولانا فضل الرحمان سے شہباز شریف اور اسد زرداری کی ملاقات کے بارے میں پوچھا تو مولانا چاروں پاؤں مطمئن اور سکون سے سامنے نظر آئے،
اور باہبل رائے نے مولانا صاحب سے پوچھا کیا آج کل ٹوٹے ہوئے دلوں کی ملاپ کا موسم ہے، کیا آپ بھی جماعت اسلامی کے ساتھ جفی ڈالنے پر راضی ہوں گے؟ مولانا نے اپنے پرانے ہم سفر میر جماعت اسلامی سراج الحق کے بارے میں بھی اپنی محبت کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، ہمارے وہ پرانے کرم فرما ہیں اور گائے بگائے لیاقت بلوچ جو جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں، اسلام آباد میں اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور اب میں جس دن لاہور گیا تو اس منصورہ میں سراج الحق صاحب سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ آپ چڑیا یا طوطا بتا سکتا ہے، آگے ہمارے چڑے کے پر جلتے ہیں، یا کوئی یہ سیاسی نجومی بیان کر سکتا ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف 101 دھرنے دینے والی جماعت اسلامی بھی بھتیجا اپوزیشن کے مشترکہ لانگ مارچ میں شریک ہوگی یا نہ ہوگی۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی رکھنے کی ضرورت ہے، جماعت اسلامی نے ہر وقت ہر جگہ 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی کوشش کی، اور ابھی تک یہ اکیلے ہی پاکستان میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں یہ کامیاب ہوتے ہیں یا سیاسی اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے۔ دوستو، آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ مضمون پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زیادہ خیال کرتے ہوئے راگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔